السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میری تمام پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھیں۔ آپ سب کے لیے قرآن حکیم تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت بہت آسان کریں اور آپ سے ہم سب سے قبول فرمائیں، ہمیں قرآن حکیم کا گہرا تعلق عطا فرمائیں اور ہمارے غلطیوں اور گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ تو چلے ہم اپنی کلاس کو شروع کریں گے حدیث مبارکہ کے ساتھ۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ 3 پڑھتے ہوئے سنا ہے، میں نے ایسا خوش الحان کسی کو نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورتی سے قرآن حکیم پڑھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی بہت زیادہ تلاوت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اپنی آج انشاءاللہ نئی سورہ جو ہے وہ شروع کریں گے، جو کہ ہے سورہ عبس، ٹھیک ہے؟ اور تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس عبس، ٹھیک ہے؟ زبر جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے منہ کو اوپر اور نیچے کی طرف کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے۔ اور اسی طرح جو ہے جب ہم پیش پڑھتے ہیں، پیش کو، ضمہ کو، تو ہم اپنے ہونٹوں کو پورا اچھا سا گول آگے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے سے طریقے سے کے ساتھ، ذرا لاپرواہی سے اور نرمی سے نہیں، اچھا سا۔ اور اسی طرح جب ہم زیر پڑھتے ہیں یعنی کسرہ، تو پھر ہم اپنے نیچے والے جو ہمارا جبڑا ہے، ٹھیک ہے، نیچے والا، اس کو نیچے کی طرف کرتے ہیں، تو اس سے زبر زیر پیش کی آواز جو ہے وہ بہت صحیح اور خوبصورت نکلتی ہے۔ اب یہاں پر ہے آ کے لیے آپ نے جو ہے وہ اگر تو آپ کے لیے آسانی سے سانس کی نالی کے درمیان میں جگہ سے زور لگا کر نکل آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ جو ہے نا اس کی مشق کریں، ٹھیک ہے؟ کرتے رہے حتیٰ کہ وہ جگہ جو ہے نا، یہ میری جگہ جو سانس کے نالے کے درمیان میری جگہ ہے، یہ جو ہے وہ اتنا زور لگا سکے گی کہ آپ کو صحیح ادا کر سکیں، ٹھیک ہے؟ پھر آواز کو ہم رکھتے ہیں چھوٹا، کیونکہ زبر زیر اور پیش کی آواز ہوتی ہے چھوٹی۔ پھر ہے با، ٹھیک ہے؟ آسان ہے، سا آسان ہے، تھوڑی سی بس سیٹی کی آواز ہے، سا، عبسا۔ اگلا حرف ہے و، اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہونٹوں کو گول کیا پھر واپس کھول دیا، و، آواز کو چھوٹا رکھا۔ پھر ہے تولا، تا آسان ہے، واو جو ہے اس پہ ہونٹ کو ہم گول کر کے کھول دیں گے، و۔ اور پھر ہے لام پر شدہ، ولا، تولا، لام پر شدہ ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو ذرا زور دیتے ہیں اس پہ، ول، یہ اسے کہتے ہیں زور، ٹھیک ہے؟ ولا۔ تو چلے اکٹھا پڑھتے ہیں، عبس وتولا، عبس وتولا، عبس وتولا۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 2 پر۔ ان آسان ہے، بس ہم نے اس نون کی آواز کو ہم نے جو ہے وہ ناک سے میں لے کے جانا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ زبان جو ہے ہم اوپر کہیں نہیں لگا رہے بلکہ نیچے ہماری زبان پڑی ہوئی ہے۔ آواز کو تھوڑا لمبا کیا، یعنی کہ ہم نے چھپا دیا آواز کو ناک میں، یعنی کہتے ہیں تبھی، اس لیے اخفا، اس کو ہم کہتے ہیں اخفا، خفی سے، خفیہ سے، کہ چھپا دینا۔
تو اور آواز کو تھوڑا لمبا بھی کیے. اس کے بعد ہے جا. آواز کو دیکھیں کتنی دیر لمبا کیا ہم نے, جتنی دیر میں ہم اپنی 4 انگلیوں کو آہستہ آہستہ جو ہے ہم اس کو بند کر لیں. جا. پھر ہے ہو. جا اہو ہے صرف, اس میں الٹا پیش نہیں ہے. اور پھر ہم ہو, اس کی آواز کہاں سے نکالتے ہیں؟ میدے میں سے آپ زور لگائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ آواز کو ہم وہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں سیدھی. اور ساتھ جو ہمارے سانس کی نالی کی جو نیچے والی جگہ ہے جہاں سے ہماری سینے کی ہڈیاں شروع ہوتی ہیں, وہاں سے تھوڑا زور لگائیں. ہو. تو ایک ہی وقت میں میدے سے بھی ہے اور وہاں سے بھی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آواز نیچے سے آ رہی ہوتی ہے. ہو ہو. اور ہونٹ گول. پھر ہو کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا جس پر جزم ہے. ہل ہل. ٹھیک ہے. پھر ہے اعما. آسان ہے. عین کی آواز ہے ذرا مضبوط والی, ٹھیک ہے, مضبوط ہے, اس میں ذرا سختی ہے. میں سختی نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے, پڑھیں گے دیکھ رہے ہیں آپ آواز کس طرح سے واضح ہے. قرآن حکیم کی ایک بہت جو خوبصورت چیز ہے جس کا مجھے بہت زیادہ مزہ آیا تھا جب ہم اور جو ہے ہم بہت گہرائی میں اس کی مطالعہ کرتے ہیں, کہ ہر حرف کو جو ہے وہ واضح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن حکیم کی تلاوت میں ہر حرف کو واضح کیا جاتا ہے. اور بعض اوقات جب اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ والا حرف یہاں واضح نہیں ہوگا, وہاں پہ اصول بن جاتا ہے کہ یہاں پہ اچھا یہ والا اصول آئے گا, یہاں پہ اس آواز کو چونکہ یہ آواز نمایاں نہیں ہوگی, صرف اس حرف پہ آواز کو تھوڑا اونچا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو مثال دے رہی ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ تلاوت جب کر رہے ہوں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں. پھر ہو گیا ہل, لام پر ہے جزم, اس پر اطمینان سے ہم نے اس کو ملا کے آواز کو روک لیا. پھر ہے ہم یہاں پہنچ گئے تھے, ہو گیا تھا. پھر ہے میم پر ہے کھڑی زبر ما. تو یہ ہو جائے گا اعما. اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں. ان جاءہ الاعما. پھر سے سنیں. ان جاءہ الاعما. ایک بار پھر سے پڑھوں گی, اب دیکھیے گا. میں نے واضح کیے, اس کے بعد پھر میں نون کی آواز کو ناک میں لے کے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, بہت جلدی سے نہیں میں نے ملا دیا. اور اسی طرح باقی حروف بھی دیکھیے گا. ان جاءہ الاعما. چلیں اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا تھا. ما آسان ہے, میم پر ہے زبر, اس کے بعد الف آیا تو آواز کو تھوڑا لمبا کیا. یدریک, یا پر ہے پیش, دال پر ہم اس کو جھٹکا دیں گے. ید. ٹھیک ہے, ید. پھر ہے رو پر ہے زیر, تو آواز کو باریک. ری. رو کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, زبان کی نوک اس کے اوپر تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ اوپر کے سامنے میں سوڑوں پہ لگاتے ہیں نا, اور پھر اس پر آواز کو باریک رکھتے ہیں کیونکہ زیر ہے اس پر. ری, آگے یا جزم تو آواز لمبی. ری کا آسان ہے. لعلہ, دونوں حروف ہم نے دیکھ لیے, عین بھی دیکھ لیا, ہا بھی دیکھ لیا. لعلہ, آسان ہے نا. عین اور ہا پہ محنت کرنی ہے, لام پر تھوڑا زور دیا کیونکہ شدہ ہے. لعلہ,
اگلا حرف ہے یزکا، یا آسان ہے. پھر ہے زا، اس پر ہے شدہ، تو پھر ہم اس پہ تھوڑا سا زور دیں گے. یزکا، کا پہ بھی شدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو معمولی سی دیر کے لیے وہاں پہ جو ہم رک رہے ہوتے ہیں، رکتے نہیں ہیں، بس تھوڑا ٹائم بس لگا رہے ہوتے ہیں پڑھتے ہوئے، تاکہ واضح ہو جائے کہ یہاں پر ہم نے 2 زا پڑھے ہیں، یہاں پہ ہم نے 2 کاف پڑھے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے نا شدہ کا، یہاں پہ 2 کاف ہیں. ٹھیک ہے. پہلا کاف جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہے، دوسرا اس زبر زیر پیش کے ساتھ ہے جو اس کے اوپر ہے. تو اس طرح سے اس کو پڑھیں گے. یزکا، زا کی آواز دیکھیے کیسے ہے. اب ہم اس کو آیتوں اکٹھا پڑھتے ہیں. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. پھر سے دیکھیں، سنیں غور سے، ہر حرف کو دیکھیں اور کس کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے، کتنا واضح کرنا ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. چلے ایک بار اور غور سے سنیں. ٹھیک ہے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ. چل الحمدللہ ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قرآن حکیم کا بہت زیادہ محبت عطا فرمائیں، بہت زیادہ اس کا ساتھ عطا فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى. عبس وتولى. أن جاءه الأعمى. وما يدريك لعله يزكى.
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى أن جاءه الأعمى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى